بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ سڑک کے پاس ایک فیکٹری سے آنے والا دھواں سڑک کے قریب لگی روشنیوں میں خوفناک حد تک خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ میں سڑک کے بیچ میں تھا جب ایک بالکل کالی سیاہ بلی منہ میں سفید رنگ کا کبوتر دبوچے تیزی سے میرے سامنے سے گزر گئی۔ مجھے امی کی بات یاد آ گئی کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ میں اسی راستے کی طرف چل دیا جہاں بلی گئی تھی۔ یہ سڑک پہلے کی نسبت بہت زیادہ سنسان تھی۔ مجھے ایسی سنسان جگہوں سے شروع سے ایک عجیب قسم کی وحشت تھی۔ چلتے چلتے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن ابھی تک مجھے وہ بلی کہیں نظر نہ آئی۔ میں سستانے کی غرض سے تھوڑی دیر رکا تو میری نظر سڑک کے کنارے پر پڑی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہاں کچھ ہے۔ میں نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے غور سے دیکھا تو وہ ایک بچہ تھا جو وہاں بیٹھا تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے 3:30 بج چکے تھے۔ میں بہت پریشان ہوا کہ یہ بچہ یہاں اس وقت آخر کیا کر رہا ہے۔ ضرور بیچارہ مصیبت میں ہوگا یا راستہ بھٹک کر یہاں آ گیا ہوگا۔ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر میں اس بچے کی طرف چل پڑا۔ بیٹا، اس وقت یہاں پر اکیلے بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے اس بچے سے پوچھا۔ اس بچے نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا تو میں جھٹکے کے ساتھ نیند سے اٹھ بیٹھا۔ سردیوں کے اندر بھی میں مکمل طور پر پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے میں نے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بیڈ کے قریب پڑھے، میز پر سے پانی کا گلاس اٹھایا اور گھٹا گھٹ پی گیا۔ لیمپ کی روشنی میں گھڑی پر وقت دیکھا تو 3:30 بج رہے تھے۔ آخر ہمیشہ مجھے ہی کیوں ایسے ڈرونے خواب آتے ہیں؟ میں نے دل میں سوچا اور پھر وہ خواب دوبارہ میرے ذہن میں چلنا شروع ہو گیا۔ اس بچے نے جب پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا تو اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی کالی بلی تھی جسے وہ آدھا کھا چکا تھا۔ انکل، یہ بلی مجھے بہت تنگ کرتی تھی۔ اس بچے نے یہ کہا اور اٹھ کر میرے پاس آنے لگا کہ شکر ہے میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد پھر مجھے نیند نہیں آئی۔ ساری رات عجیب و غریب قسم کے خیالات میں گزری۔ صبح کے 8 بجے میں ناشتہ کیے بغیر آفس کی طرف چل پڑا۔ سارا راستہ میں کل رات والے خواب کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس حوالے سے کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا چاہیے۔ آفس پہنچتے ہی میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے گزشتہ 1 ہفتوں سے پینڈنگ پڑھی تمام فائلز منگوا لی۔ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے میں غور سے ایک فائل پڑھ رہا تھا جب میری اسسٹنٹ عالیہ اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ سر، یہ مزید کچھ فائل ہیں جو آپ نے منگوائی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ انہیں ٹیبل پر رکھ دیں، میں دیکھ لوں گا۔ عالیہ کی طرف دیکھے بغیر میں نے فائل کا صفحہ پلٹتے ہوئے جواب دیا۔ عالیہ نے فائلز ٹیبل پر رکھ دی۔ کچھ یاد آنے پر میں نے عالیہ کو بلایا تو میری نظر اس کے پاس کھڑے بچے پر پڑی۔ وہ وہی بچہ تھا جسے کل رات میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میری بات ادھوری رہ گئی اور کافی کا مگ میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ میں شدید خوف کے عالم میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتا عالیہ بول پڑی۔ سر، یہ میرا بھتیجا مانی ہے۔ اس کے پیرنٹس کی 2 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو یا مسلسل اس خواب کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے مجھے یہ بچہ اس خواب والے بچے جیسا لگ رہا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ سر، آپ نے کچھ کہنا تھا، عالیہ نے مجھ سے پوچھا۔ کون میم؟ میں نے نہیں میں نے تو نہیں کہنا تھا، آپ جا سکتی ہیں۔ میں مکمل طور پر کنفیوز ہو چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں نے ٹائی کو ڈھیلا کر کے لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کر دیا۔ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ بچہ کیوں اس خواب والے بچے جیسا لگ رہا ہے؟ میں نے خود سے باتیں کرنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے مجھے وہم کی بیماری لگ گئی ہو۔ نہیں، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ وہ خواب والا بچہ بالکل ایسا ہی تھا۔ میرے آفس کا دروازہ کھلا اور ایک ملازم اندر داخل ہوا اور کہا، سر، لنچ کا وقت ہو گیا ہے،
آپ کا کھانا میں نے لگا دیا ہے۔ نہیں یار، میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے بس ایک کپ کافی کا لا دو۔ اس کے بعد مجھ سے کوشش کے باوجود آفس کا کوئی کام نہیں ہوا اور شام تک میں نے 4 کپ کافی کے پی لیے۔ 5 بجے گھر جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو عالیہ کے ساتھ وہیں بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں کچھ دن آفس نہیں آؤں گا، آپ تمام فائلز شاکر کے ہاتھ میرے فلائٹ پر بھجوا دیجئے گا۔ میں نے اس بچے کی طرف دیکھتے ہوئے عالیہ سے کہا، اوہ مانی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ بچے نے ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اچانک اس کی گردن توڑ ڈالی۔ پھپھو، یہ مجھے بہت تنگ کرتا تھا، اس بچے نے میری طرف دیکھتے ہوئے عالیہ کو جواب دیا اور میں تھوک نگلتے ہوئے جلدی جلدی وہاں سے چل پڑا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، ضرور اس بچے کا میرے خواب والے بچے سے کوئی تعلق ہے، ورنہ ویسی شکل ویسا جملہ نہیں۔ یہ میرا وہم نہیں ہے، کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ میں نے لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں سوچا اور گھر جانے کی بجائے سیدھا ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا اور اسے تمام واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ سنایا۔ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں، بعض دفعہ کام کی زیادتی، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یا کھانا وقت پر نہ کھانے یا کم کھانے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، اور آپ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور آپ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں کچھ دوائیاں لکھ دیتا ہوں، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے میری باتیں سننے کے بعد کہا اور دوائیاں لکھ دی۔ میں دوائیاں لے کر گھر واپس آ گیا اور اچھے سے کھانا کھانے کے بعد دوائیاں کھا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جلدی سو گیا۔ آج معمول سے ہٹ کر مجھے لیٹتے ہی فوراً نیند آ گئی، ورنہ تو آرام سے 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ میں بہت گہری نیند میں تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کچھ شور ہو رہا ہے۔ میں گہری نیند سے اس وقت یکدم چھلانگ لگا کر اٹھ بیٹھا جب میرے کانوں میں زبردست قسم کا شور سنائی دیا۔ ابھی بھی میں ویسے ہی نیند کی حالت میں تھا کہ میری فلائٹ کا مین دروازہ دوبارہ زور زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ میں نے لیمپ جلایا اور گھڑی پر وقت دیکھا تو خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی، کیونکہ گھڑی پر 3:30 بج رہے تھے۔ مجھے فوراً میرا خواب یاد آ گیا۔ دروازہ ایک مرتبہ پھر مزید شدت سے بجنا شروع ہو گیا۔ نہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی مسئلہ ہے، میں نے دل میں سوچا، لیکن ڈاکٹر نے تو مکمل تسلی دی تھی کہ یہ صرف روٹین کی گڑبڑی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں ڈاکٹر کی بات پر تسلی کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازہ کھولنے باہر چلا گیا۔ دروازہ کھولا تو باہر عالیہ اور وہیں بچہ مانی کھڑے ہوئے تھے، جنہیں یوں رات کے اس پہر اپنے فلیٹ پر دیکھ کر مجھے زبردست قسم کی حیرت ہوئی۔ مانی کے ہاتھ میں وہی کھلونا تھا جس کا سر اس نے شام کے وقت دفتر میں توڑ دیا تھا، لیکن اب وہ کھلونا بالکل ٹھیک تھا، سر بھی لگا ہوا تھا۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بار بار بجلی چمک رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے۔ سر، ہم بہت مجبوری میں آپ کے در پر آئے ہیں، پلیز ہماری مدد کریں، ہمیں آپ کے علاوہ کسی کا سہارا نہیں، عالیہ نے روتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ اچھا، آپ اندر آئیے پہلے، بارش کی وجہ سے بہت بھیگ چکی ہیں۔ میں نے انہیں اندر بٹھایا اور ان کے لیے ٹاول لینے چلا گیا کہ سردی کی وجہ سے بیمار نہ پڑ جائیں۔ ٹاول لینے کے تھوڑی دیر بعد میری نظر مانی پر پڑی تو وہ مسلسل میری طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ بے حد عجیب لگی۔ میں آپ لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں، یہ کہہ کر میں کھڑا ہوا تو میری نظر اچانک عالیہ کی ٹانگوں پر پڑی تو میری اپنی ٹانگوں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں مارے ڈر کے گرتے گرتے بچا۔ عالیہ کی ٹانگیں بالکل الٹی اور خوفناک تھی، جیسے چڑیلوں کی ہوتی ہیں۔ میں بڑی مشکل سے اپنے ڈر کو قابو کرتے ہوئے کچن کے بہانے اپنے کمرے میں گیا اور دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ موبائل اٹھا کر پولیس کا نمبر ملایا۔ تیسری گھنٹی پر میری کال اٹینڈ کی گئی اور میں نے تیزی سے چلتی اپنی دھڑکنوں کو قابو میں کیا اور بڑی مشکل سے آواز نکال کر کہا، میرے گھر میں کوئی بڑی عجیب و غریب قسم کی مخلوق آ چکی ہے، جس کی الٹی اور خوفناک ہیں ٹانگیں۔ جب میں نے اپنی بات مکمل کر لی تو آگے سے جواب سن کر موبائل میرے ہاتھوں سے نیچے جا گرا۔ میں ڈر کر بیڈ پر جا پڑا۔ فون پر پولیس کی بجائے عالیہ کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی، میں چڑیل ہوں،
सर। फ़ोन पर पुलिस की बजाय आलिया की आवाज़ थी जो कह रही थी, मैं चुड़ैल हूँ सर। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे है। मैंने डरते डरते पीछे मुड़ कर देखा तो खून से भरी कैंची मेरे हाथ में थी। बिल्कुल उसी वक्त डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। मैंने चुड़ैल की तरफ देखा तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया, क्योंकि अब वहाँ चुड़ैल की बजाय नर्स की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। डॉक्टर डॉक्टर, मैंने उसे नहीं मारा, ये चुड़ैल थी, नर्स नहीं थी, मुझे मारने आई थी। मैंने डॉक्टर को देखते ही इसे वजाहत दी, जो यकीनन बेसुध थी। डॉक्टर ने सिक्योरिटी के एहलकारों को बुलाया, जिन्होंने मुझे पागल समझते हुए पकड़कर काबू किया, और डॉक्टर ने जल्दी जल्दी मुझे इंजेक्शन लगा दिया, जिसके साथ ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को पहले की बजाय किसी और कमरे में पाया। अभी तक मैं ग़ुनूदगी के आलम में था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मुझसे हिला तक ना गया। मैंने समझा शायद कमज़ोरी की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मेरे दोनों हाथ और पाँव स्ट्रेचर के दोनों अतराफ से बहुत मजबूती के साथ बंधे हुए थे। कमरे का दरवाज़ा खुला और इसी डॉक्टर के साथ चंद पुलिस के एहलकार भी अंदर दाखिल हुए। और पुलिस वालों के एक ऑफिसर ने आपस में कोई बात की और इस ऑफिसर के अलावा बाकी सब बाहर चले गए। ऑफिसर, मैंने इस नर्स को नहीं मारा, आप शायद मुझे पागल समझेंगे, लेकिन वो नर्स नहीं थी, बल्कि वो चुड़ैल थी जो मुझे मारना चाहती थी। वो मेरे ऑफिस में भी काम करती है। आप मेरे ऑफिस से आलिया नाम की लड़की को गिरफ्तार करवाएं, आप पे ये सब कुछ अश्कार हो जाएगा। मैंने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए पुलिस वाले को सारी तफसील बताई, लेकिन इसके बावजूद मेरी हर बड़ाहट वाज़े तौर पर नज़र आ रही थी। तकरीबन 2 घंटे तक पुलिस वाला मुझसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल करता रहा और इसके बाद चला गया। मेरी थोड़ी ढारस बंधी कि अब आलिया की गिरफ़्तार होते ही सारी गुत्थी सुलझ जाएगी और मुझे इस ज़हनी, नफ्सियाती और जिस्मानी अज़ियत से छुटकारा मिलेगा। तकरीबन 1.5 घंटे बाद पुलिस ऑफिसर दोबारा आया और अच्छा, तो आलिया कितने अरसे से दफ्तर में आपकी असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया था इसे मेरे दफ्तर में काम करते हुए, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो आपको सारी तफसील बताई थी। आप दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? और आलिया कहाँ है? मैंने परेशानी के आलम में पुलिस ऑफिसर से पूछा। आप खुद पागल हैं या हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ऑफिसर मुझ पर चिल्लाया। अब की बार इसके लहजे में बहुत करख्ती थी। क्या मतलब है आपका ऑफिसर? मेरा ये मतलब है कि आपके दफ्तर में आलिया नाम की कोई लड़की ही काम नहीं करती, और आपकी प्रिंसिपल असिस्टेंट की सीट भी पिछले 6 महीने से खाली है। ना सिर्फ ये, बल्कि आपके ऑफिस के स्टाफ के मुताबिक आप पिछले कई अरसे से बहुत अजीबो-गरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अपने दफ्तर के कमरे में खुद से बातें करते हुए पाए गए हैं। असिस्टेंट की टेबल पर रोज़ाना खुद से बातें करते हैं, और आपके दफ्तर और घर में नशे की गोलियां भी पाई गई हैं। मैं मुंह खोले सकते के आलम में पुलिस ऑफिसर की बातें सुन रहा था। मैं मुंह खोले सकते के आलम में पुलिस ऑफिसर की बातें सुन रहा था। मेरे जहन के किसी कोने में ये ख्याल परवान चढ़ रहा था कि शायद ये पुलिस वाला मुझसे कोई घिनौना किस्म का मजाक कर रहा है, या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। लेकिन इस वक्त मुझे शदीद हैरानगी का झटका लगा जब पुलिस वाले ने मुझे CCTV की वीडियो दिखाई, जिसमें मैं रोज़ाना आलिया की टेबल के पास खड़ा आलिया से बातें करता था। लेकिन अब वो वीडियो पे कहीं भी आलिया का नामो निशान तक नहीं था। इसके बाद अगले कई मिनट तक पुलिस वाला मुझसे पता नहीं क्या कुछ कहता रहा, लेकिन मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर माफ हो चुका था। मुझे पुलिस वाले की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। एक मर्तबा फिर मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधलाहट का शिकार हो गया, और थोड़ी ही देर हर तरफ तारीकी छा गई। आज आपको अदालत में पेश किया जाएगा, डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट चेक कराते हुए मुझे बताया। सुल्तान साहब, मैंने ऐसे कुछ केसेस पहले भी देखे हैं। मैं आपको एक मुखलसाना मशवरा दे रहा हूँ कि अदालत में आपका वकील जो कुछ भी आपसे पूछे,
آپ نے اسے یہی جوابات دینے ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے مکمل تفصیل سے ساری صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ سمجھایا۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں عدالت میں یہ قبول کروں کہ میں پاگل ہوں؟ میں نے لاچارگی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ آپ کے اوپر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے تو آپ کو 50-30 سال کی قید ہو جائے گی یا ہو سکتا ہے پھانسی دے دی جائے، لیکن اس طریقے سے آپ کو عدالت کسی پاگل خانے میں بھیج دے گی جہاں پر کم از کم آپ جیل سے 1000 گنا بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن ڈاکٹر، میں پاگل ہرگز نہیں ہوں، یہ سب کچھ مجھے نظر آتا ہے، مجھے ایسے ڈراؤنے قسم کے خواب آتے ہیں، مجھے عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں۔ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، آپ کے عدالت جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ چند پولیس کے اہلکار کمرے میں داخل ہوئے اور اسٹریچر سے بندھے میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں کھولے گئے، ہتھکڑیاں لگا کر مجھے ہسپتال کے کمرے سے باہر پولیس کی گاڑی تک لایا گیا۔ عدالت پہنچنے کے 1 گھنٹے بعد میرے کیس کی کارروائی شروع ہوئی۔ تمام جوابات میں نے اپنے وکیل کے کہنے کے مطابق دیے۔ تقریباً 1.5 مہینے تک میرا کیس ایسے ہی چلتا رہا اور بالآخر نفسیاتی مریض تصور کرتے ہوئے عدالت نے مجھے ایک پاگل خانے میں داخل کرانے کے احکامات جاری کر دیے، جہاں پر جلد ہی میں نے خود کو ماحول کے مطابق ڈھال لیا۔ اسی ڈاکٹر کو میں نے اپنا ذاتی ڈاکٹر بنا لیا جو ہر ہفتے مجھے باقاعدگی سے چیک کرنے آتا ہے۔ اس کے مستقل علاج سے میری طبیعت اب پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو چکی ہے۔ اب مجھے ڈراؤنے خواب بھی بالکل کم آتے ہیں۔ میری روٹین بہت بہتر ہو گئی تھی، کھانا پینا وقت پر تھا اور چند اپنے جیسے سمجھدار قسم کے پاگلوں سے دوستی بھی ہو گئی تھی، جو پاگل تو نہیں تھے لیکن حالات کے ستم ظرفی اور لوگوں کی خود غرضیوں کی وجہ سے اس وقت پاگل خانے میں موجود تھے۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ 5 سال گزر گئے اور باقی میرے علاج کے فقط 2 ہفتے رہ گئے۔ عدالت پہلے ہی میرے قتل کو میرے پاگل پن کی وجہ سے معاف کر چکی تھی، مجھے علاج مکمل ہونے کے بعد رہا کرنے کے احکامات جاری کر چکی تھی۔ اس 5 سال کے عرصے کے دوران میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا تھا۔ اپنے مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر اپنے جیسے لوگوں کو ایسی مشکلات سے بچانے کے لیے میں نے ایک کتاب بھی مکمل کر لی تھی جسے اپنے رہا ہونے کے ساتھ شائع کروانا تھا۔ آج اگر میں زندہ تھا تو اس کا سارا سہرا ڈاکٹر جمال کو جاتا تھا، جن کی حوصلہ افزائی اور مسلسل رہنمائی کی بدولت میں نے یہ کڑا امتحان بہت ہی صبر کے ساتھ گزارا۔ اب باہر جاتے ہی ہمیں بھول جائیں گے نا، میرے دوستوں نے مجھ سے الوداعی ملاقات کرتے ہوئے کہا۔ ہسپتال سے آج میرے جانے کا دن تھا۔ جہاں مجھے جانے کی خوشی تھی وہیں ان چند دوستوں کے ان حالات کا دکھ بھی تھا، کیونکہ صرف میں ہی نہیں ان کے دکھ کو سمجھ سکتا تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ہسپتال سے نکلتے ہی ان تمام لوگوں کے حق کے لیے، ان کی آزادی کے لیے لڑوں گا۔ ہسپتال کے پورے سٹاف سے ملنے کے بعد میں نے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر میں نے ایک دفعہ پھر تمام لوگوں کو پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرط جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے میری آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں جلدی سیڑھیوں کی طرف مڑا تو مجھے سامنے لگے شیشے سے باہر نیچے کی جانب کچھ شناسا سے چہرے نظر آئے۔ میں نے دوبارہ مڑ کر شیشے کی طرف دیکھا، گو کہ میں 4تھی منزل پر موجود تھا، لیکن اس کے باوجود باہر کھڑے چہرے پہچاننے میں مجھے 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ یکدم میرے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور غصے سے میرا چہرہ لال ہو گیا اور میرا خون کھولنا شروع ہو گیا۔ باہر عالیہ اور اس کا وہیں بھتیجا مانی کھڑے تھے۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے، جیسے میرا انتظار کر رہے ہوں۔ انہیں دیکھتے ہی میرے سامنے میری زندگی کے پچھلے سال کی بربادی کے سارے مناظر چلنا شروع ہو گئے۔ مجھے میری خوشیوں سے بھرپور زندگی سے عذابوں کے دل میں دھکیلنے والی ملازمہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اپنے غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ مجھے یوں اچانک بھاگتے دیکھ کر ہسپتال کا عملہ بھی پریشان ہو گیا اور میرے پیچھے آنے لگا۔ عالیہ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ میں بہت تیزی سے نیچے کی جانب بھاگا جا رہا تھا۔ 2ری منزل کی سیڑھیوں پر سے اترتے ہوئے اچانک میرا پیر پھسلا اور میں بہت بری طرح پھسلتے ہوئے سیڑھیوں کے سامنے لگے شیشے کو توڑتے ہوئے نیچے جا گرا۔ میں صحیح سلامت کھڑا تھا، لیکن نیچے زیر تعمیر عمارت کی بنیادوں میں پڑے سریوں کے اندر ایک لاش دھسی پڑی تھی۔ ایک سریا اس کی آنکھوں میں گھس چکا تھا اور ایک کھوپڑی کے اندر، اور 5 سریے اس کے جسم کے
باقی حصوں میں شامل ہو چکے تھے۔ یہ لاش میری ہی پڑی تھی اور زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر کے میری روح میرے پاس کھڑی، جس کے اندر اب انسانیت نہیں تھی، وقت و جگہ کی قید سے آزاد ہو کر اب میری بھٹکتی ہوئی روح کا مقصد صرف اور صرف بربادی تھا۔ اب میں ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں۔ جب آپ میری زندگی کا یہ اذیتوں بھرا واقعہ پڑھ رہے ہوں گے، اسی وقت آپ ہی کے پاس، آپ کے ارد گرد کہیں یہ وجود ہوگا۔